یا ربی صلی وسلم علی رسولہ الکریم وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ رہے گا یہ صدا، کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ نہ رہے گا یہ صدا، کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ رحمت سے بھر لو جھولیاں، جا رہا ماہ رمضان ہے۔ اللہ پاک کی مہربانی اور رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے آخری عشرے تک پہنچا دیا۔ ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی مبارک ہے، مگر وہ برکات جو اس ماہ کے دنوں کے ساتھ ہیں وہ اور ہیں، اور جو برکات اس کی راتوں سے متعلق ہیں وہ اور ہیں۔ دنوں کے انوارات روزے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں اور راتوں کی برکات افطار کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے سال بھر کے انوارات اور برکات رمضان المبارک میں جمع کر دیے ہیں، اور ان تمام برکات کا جوہر عشرۂ آخیرہ میں رکھ دیا ہے، اور پھر اس جوہر کا لباب اور عطر شب قدر میں رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سورہ قدر آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر کو اس لیے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ یہ بڑی قیمتی اور قدر والی رات ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے اپنا پیغام یعنی قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ قرطبی میں ہے کہ شب قدر ایسی رات ہے جس میں انسان کی عمر، اس کا رزق، اس کی موت اور بارش وغیرہ کے احکامات مقررہ فرشتوں کو لکھوا دیے جاتے ہیں۔ پھر سورۃ قدر آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں کوئی بھی نیکی کرنا ایسا ہے جیسے کوئی 1000 مہینے یا اس سے بھی زیادہ نیکی کرتا رہا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور ان کا ایک لمحہ بھی خدا پاک کی نافرمانی میں نہیں گزرا تھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت تعجب کرنے لگے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش ہماری عمریں بھی اتنی طویل ہوتی کہ ہم بھی اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان لوگوں کی 80 سال کی عبادت پر متعجب ہیں، تو سنیے کہ اللہ پاک نے خیر و برکت عطا فرمائی ہے۔ پھر انہوں نے سورہ قدر تلاوت فرمائی۔ اس عظیم الشان نعمت کے ملنے پر اور امت کی خوش بختی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2845 میں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں دوسرے عشروں سے زیادہ محنت اور عبادت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 221 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں کو۔ لیلۃ القدر تلاش کرنے کا بہترین طریقہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ایک جگہ ٹھہرنا اور کسی مکان میں بند رہنا، اور اصطلاح شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت سے کسی جماعت والی مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔
نفلی اعتکاف، سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف۔ جو نفلی اعتکاف ہے وہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہم کر سکتے ہیں، اور سنت اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو واجب اعتکاف ہے وہ کسی منت یا نظر ماننے والے پر واجب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 519 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے عشرۂ آخرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف فرماتی رہیں۔ اعتکاف سنت عمل ہے، اور سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے، یعنی جب 20واں روزے کے غروب سے لے کر عید کے چاند نظر آنے تک مسجد کے حدود شرعی میں رہے اور بلا کسی ضرورت شرعی اور طبی کے باہر نہ جائے، اور یہ اعتکاف مسنون انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت فضیلت آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، اور ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی چوڑی ہے۔ سبحان اللہ! ایک دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے، تو پھر رمضان المبارک کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اس فضیلت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ لیکن اعتکاف کے چند آداب بھی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2475 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ معتکف نہ تو ٹھہر کر کسی مریض کی عیادت کرے، اور نہ مسجد سے باہر نکل کر کسی جنازے میں شریک ہو، نہ تو صحبت کرے، نہ ہی مباشرت کرے، نہ ہی انسانی ضرورت کے علاوہ دوسرے کام سے باہر جائے، اور روزہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے، اور اعتکاف جامع مسجد میں صحیح ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مردوں کے اعتکاف کے احکامات کا ذکر ہے، جبکہ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ گھر کے کسی حصے کو مخصوص کریں اور اس میں اعتکاف کریں، بلا ضرورت اس حصے سے باہر نہ نکلیں۔ مکان کا وہ حصہ ہی ان کے حق میں مسجد کے حکم میں ہو جائے گا۔ عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا بلا ضرورت 1 منٹ کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یہاں تک کہ بلا ضرورت غسل بھی نہ کرے۔ حالت اعتکاف میں بالکل چپ چاپ بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بری بات منہ سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، حدیث، تفسیر اور انبیاء صالحین کی کتب کا مطالعہ کرے، اللہ پاک کا ذکر کرے، کسی بھی دینی علم کو پڑھنے پڑھانے میں اپنے اوقات کو صرف کرے۔ بلا ضرورت گفتگو مکروہ ہے، ہاں اگر ضرورت کے تحت ہو تو خیر میں داخل ہے۔ فتح القدیر میں لکھا ہے کہ مسجد میں بلا ضرورت کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اعتکاف چونکہ لیلۃ القدر کو پانے کا بہترین طریقہ ہے، اور لیلۃ القدر کی عبادت بڑی خیر و برکت اور سعادت کی علامت ہے، جبکہ اس رات کی عبادت سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عشرۂ آخرہ کی تمام برکات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔